بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز ایک کانفرنس کمیٹی کے سامنے جو ڈونلڈ لو کا بیان سامنے آیا ہے، اگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر ڈونلڈ لو کے اس بیان کو تسلیم کیا جائے کہ بھئی سیفر جو ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، تو ڈونلڈ لو نے وہاں پر بیٹھے ہوئے تین بیان اس طرح کے دیے، جن کا تین سوالات کے جواب اس طرح کے دیے کہ جن کے اندر تصادم آئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ڈونلڈ لو نے الیکشن کے اندر جو ایڈٹ کی بات کی، اگر الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تو وہ جو ایڈٹ ہے وہ ایڈٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے یہ سیفر کی کہی، جس وقت ڈونلڈ لو کا یہ بیان یہ وہاں پر سوالات اور جوابات ہو رہے تھے، تو اس وقت ایئر وائی نیوز کے اوپر مسلم لیگ نون کے مصدق ملک جو وزیر پیٹرولیم ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ڈونلڈ لو کے الیکشن والے بیان کو دیکھا جائے تو یا تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی وہ الیکشن والا اس کا بیان جھوٹا ہے، یا تو سیفر والا بیان جھوٹا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میں اب ڈونلڈ لو کا دفاع کروں تو کس بات پر کروں۔ میں اس کے اگر الیکشن کی کہتا ہوں کہ ڈونلڈ لو ٹھیک کہہ رہا ہے تو ہمارا بیانیہ دفن ہوتا ہے، اگر سیفر کا کہتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو ڈونلڈ لو جو ہے وہ اس کے وہاں پر بھی جو ہے ہمارا جو ہے وہ ایک نقاب جو ہے وہ اترنے جا رہا ہے۔ تو اس لیے وہ چھپے لفظوں کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آج بیان دیے ہیں ڈونلڈ لو نے، یہ انہوں نے دونوں جو ہے وہ جھوٹے بیان دیے، کیونکہ ہم نے دھاندلی بھی کی ہے اور سیفر بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ بھئی سیفر جو ہے وہ جھوٹ ہے، تو اس کے اوپر 5 شہادتیں ماضی کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلی شہادت یہ ہے کہ سیفر اگر نہیں تھا تو عمران خان کی حکومت کے درمیان قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس خط کے اوپر کس بنیاد کے اوپر بلایا گیا تھا۔ دوسری بات، اگر سیفر نہیں تھا تو جنرل باجوہ نے یہ ڈی مارچ کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ تیسری بات، جب عمران خان کی حکومت چلی گئی تو دوسری مرتبہ شہباز شریف کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اسی سیفر پر ہوا۔ اگر سیفر جھوٹ تھا تو وہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے قومی سلامتی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا۔ یہ جو ابھی اس نے کہا کہ پاکستان کے سفیر جو اسد مجید ہیں اس کا بیان موجود ہے کہ جو سیفر ہے وہ جھوٹ ہے، تو ڈونلڈ لو صاحب جو پہلا بیان تھا سیفر کے اوپر اسد مجید کا، سیفر کے اوپر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو کنوے کرنے والے بھی وہی اسد مجید ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ سیفر جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو آپ بتائیں، یہ میں نے آپ کو اس کے اوپر 4 شہادتیں بتائی ہیں۔ 5ویں شہادت یہ ہے کہ اگر سیفر جھوٹ ہے تو شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو کس بات کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی۔ اگر سیفر جھوٹ ہے تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بے گناہ سزا سنائی گئی ہے، تو پھر سزا سنانے والے اور اس مقدمے کے اندر گرفتار کرانے والے تمام مجرم ہیں، آئیں آپ سر خم تسلیم کریں کہ ہم مجرم ہیں، کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے، ایک سابق وزیر اعظم کی تنزیل کی ہے،
اور اس کی وقار اور عزت کے اوپر داغ لگایا تو آج کہتے ہیں کہ بھئی سیفر جھوٹ ہے۔ جب وہ بیان ڈونلڈ لو کا سامنے آتا ہے تو لیگ مسلم لیگ کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت میڈیا کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈونلڈ لو کا دفاع جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ باذوق ذرائع کے مطابق اس بات کی جو تصدیق ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ چھپے لفظوں کے اندر مسلم لیگ نون اور شریف خاندان جو ہے وہ جنرل باجوے کو غدار کہتا ہے، لیکن اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے ایک ریٹائر آدمی کو غدار کہہ کر اس کے اوپر آرٹیکل 6 کا مطالبہ کیا جائے۔ تو عمران خان نے کہا تھا کہ جنرل باجوے کے اوپر جو ہے آرٹیکل 6 لگایا جائے، وہ غدار ہے۔ جب عمران خان نے یہ بات کی تھی تو میں آپ کو بتاؤں، ابھی خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ مجھے جنرل باجوے کی طرف سے نام تو نہیں لیتا لیکن چھپے الفاظوں میں کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے کال کر کے دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ خواجہ آصف صاحب، آپ چھپے الفاظوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو موجودہ آرمی چیف کے ہاؤس کے سامنے ایک بڑا ہاؤس ہے جس ہاؤس کے اندر جنرل باجوہ جو ہے وہ اس وقت رہائش پذیر ہے، تو اس کے گیٹ کے اوپر ایک سنتری کھڑا ہوتا ہے جس کو عبور کرنے میں بڑی مشکل اور دشواری ہوتی ہے۔ تو ہمارے وزیر اعظم جنرل باجوے کے ریٹائر ہونے کے رائٹ 2 ہفتے بعد اسی ہاؤس کے اندر جاتے ہیں اور جا کر ان سے جو ہے وہ چائے پیتے ہیں۔ تو آپ کے اندر اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ ایک سابق جنرل کو کہیں کہ یہ غدار ہے، یہ ڈکٹیٹر ہے، اس نے پاکستان کا آئین توڑا، اس نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ تو میں چلتا ہوں آگے کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج بہت سارے جو صحافی ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے دل میں ہے اجالا، تو یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اگر میں ان کے نام لوں تو بہت داستان جو ہے وہ آگے تک چلی جائے گی۔ جس طرح حامد میر ہیں یا جو منصور علی ہیں یا کمران شاہد ہیں یا کاشف عباسی ہیں، اس طرح کے تمام وہ نامور صحافی جو آپ کو گراؤنڈ کے اوپر ایک سینئر صحافی کے طور پر اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ تو حامد میر صاحب، آپ اکثر شو کے اندر یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کے دور کے اندر فلاں صحافی کو گرفتار کیا گیا، آپ نے کہا کہ عمران خان کے دور کے اندر جو اسد طور ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ حامد میر صاحب، آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کیا ارشد شریف صحافی نہیں تھا؟ کیا ارشد شریف کس کے دور میں قتل ہوا؟ آپ یہ تو کہتے ہو کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ کس کے دور میں ہوا؟ آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ ارشد شریف سے کس کو خطرہ تھا کہ اس کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر درج کی گئی، اس کے اوپر غداری کی
جو ایف آئی آریں درج کی گئی، تو آپ بتائیں ایک صحافی سے کس کو خطرہ تھا کہ اس کے خلاف پاکستان کی زمین جو ہے وہ تنگ کی گئی، مجبوراً ان کو جو ہے ملک چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دھمکیوں کی میں بات بتا رہا ہوں کہ آج عمران خان بھی زندہ ہے، مراد سعید بھی زندہ ہے، قاسم سوری بھی زندہ ہے، جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ارشد شریف تو نہیں رہے، یہ لوگ تو زندہ ہیں۔ آج جا کر پوچھیں ان سے کہ وہ کیا کہتا تھا کہ یہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ یہ سوال اپنے صحافی بھائی کے لیے اٹھائیں۔ تو عمران خان کس بات کی سزا بھگت رہا ہے؟ عمران خان کو دھمکیاں دی گئی کہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے آپ اگر ارشد شریف کے معاملے کے اوپر خاموش نہ ہوئے۔ تو آپ سیفر کے اوپر خاموش نہ ہوئے، وہ کون تھا دھمکیاں دینے والا؟ وہ یہی جنرل باجوہ تھا۔ تو عمران خان نے جواب دیا آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، آپ میر جعفر ہو، آپ میر صادق ہو۔ تو میں یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت وہ حاضر سروس تھا، اب تو وہ ایکس ہو گیا ہے۔ تو عمران خان کے اوپر وزیر آباد کے اندر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر یہ اگر میری دلیل جھوٹی ہے تو آج قاسم سوری بھی زندہ ہے، آج مراد سعید بھی زندہ ہے، آج شاہ محمود قریشی بھی زندہ ہے، آج اعظم سواتی بھی زندہ ہے، شہباز گل بھی زندہ ہے۔ آپ ان سے جا کر یہ بات پوچھ سکتے ہو، شاید اگر وہ یہ میری ویڈیو کلپ دیکھیں تو اس بات کی وہ گواہی دیں گے کہ عمران خان، مراد سعید، قاسم سوری، شاہ محمود قریشی، اعظم سواتی، شہباز گل کو جنرل باجوہ نے کتنی بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ مراد سعید کو کہا گیا کہ ہم آپ کو ڈی چوک کے اوپر پھانسی دیں گے، ہم جو ہے آپ کو جو ہے وہ مرا دیں گے۔ مراد سعید سے کس کو خطرہ ہے کہ اس کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آریں درج کی گئی، اس کے اوپر غداری کی ایف آئی آریں درج کی گئی۔ آج شاہ محمود قریشی کو کال کر کے جنرل باجوہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر لانگ مارچ کیا تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج اس نے بات اگر نہ مانی تو جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر شاہ محمود قریشی کو 10 سال سیفر کیس کے اندر سزا سنائی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ آج میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ سیفر جھوٹ ہے، ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ سیفر جھوٹ ہے، تو آپ کیوں کہتے تھے کہ ارشد شریف بھئی آپ جو ہے اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ بیان دیں کہ سیفر جھوٹ ہے۔ جب اس نے ان تمام معاملات سے انکار کیا تو آخر وہ آپ اور ہمارے درمیان میں نہ رہا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اگر آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے، آپ نے 45 سال بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سنا، آج آپ ارشد شریف کا کیس کیوں نہیں سنتے؟ تو یہ ناظرین تمام باتیں اس وقت کی ہیں، یہ صرف سنگین نتائج اور سنگین دھمکیوں کے اوپر جنرل باجوہ کی بنیاد تھی جس کو ہلایا گیا۔ عمران خان کے اوپر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، اس کے ورکر ضلع شاہ کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس کی ماں کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے۔ تو آج بھی ضلع شاہ کی ماں جو ہے
وہ زندہ ہے، اس سے جا کر پوچھے وہ کون لوگ تھے جو کہتے تھے اپنے بیٹے کی ایف آئی آر عمران خان کے اوپر درج کراؤ، تو وہ ایف آئی آر قتل کی عمران خان کے اوپر درج ہو گئی۔ تو کوئٹے کے اندر ایک وکیل کا قتل ہوتا ہے، تو اس کی فیملی والے آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، تو اس کو رات کو اٹھا کر تشدد کیا جاتا ہے اور زود کوب کیا جاتا ہے، اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ عمران خان کے اوپر درج کر دی جاتی ہے۔ ارشد شریف کے قتل کی ایف آئی آر عمران خان اور مراد سعید اور قاسم سوری کے اوپر درج کرانے کی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہی۔ جب ارشد شریف کی ماں کو یہ کہا گیا کہ آپ درخواست دیں ان تینوں کے اوپر جو ہے آپ کے بیٹے کے قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے گی، تو ارشد شریف کی ماں نے کہا کہ میرے بھائی میرے قاتل یہ لوگ نہیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر جنرل باجوے کا نام لکھ کر دیا تھا کہ میرے بیٹے کا قاتل یہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آج تک اس کی تحقیق نہیں ہوئی، اس کے کیس پڑا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ آپ ایک تو سیفر کو بھول جائیں، ایک ارشد شریف کو بھول جائیں، ایک اپنے اوپر ہونے والے حملے کو بھول جائیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سیفر جھوٹ ہے تو عمران خان کو ان نتائج کی دھمکیاں کیوں دی گئی؟ آج عمران خان جیل کے اندر کیوں ہے؟ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیوں کیا گیا؟ آپ ان تین سوالوں کا جواب دیں تو ہم تسلیم کریں گے یہ سیفر جھوٹ ہے۔